ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ کبھی بھی اکثر ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم نے کبھی نہیں سوچا آج فجر کی نماز جا کے مسجد میں پڑھنا۔ ہمارے مردوں کا حال یہ، ہماری مستورات کا حال یہ ہے کہ مرد سو رہا ہے اچھی بات ہے، بچے سو رہے ہیں اور اچھی بات ہے، جب یہ سو رہے ہیں چلو ہم بھی سو لیں، قضا پڑھ لیں گی، تھک گئی تھی آج، قضا پڑھ لیں گی۔ ہماری مستورات کا حال یہ ہے۔ اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس شوہر سے بہت محبت کرتا ہے، اس عورت سے بہت محبت کرتا ہے، بڑے پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جو شوہر اپنی عورت کو اور جو عورت اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو۔ اور آج ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو ماں توڑ کر ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول کالج کے لیے تو اٹھاتی ہے، لیکن وہی ماں اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی بہت ساری مائیں آپ بیٹھی ہیں، مجھے ذرا بتاؤ اپنی اولاد کے سر کا درد آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، یہ نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے اور پھر لوگ ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، بتاؤ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم دوزخ میں آئے ہیں۔ آج آپ لوگ ان کے سر کا درد برداشت نہیں کرتے ہو، مجھے بتاؤ کل کو اپنی آنکھوں سے ان کو دوزخ میں جلتا ہوا کس دل سے کس آنکھ سے دیکھ سکتے ہو؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی کر لے نہیں بتاؤں گی کہاں ہے محمد رسول اللہ، اور نہیں بتاؤں گی کہاں ہے ابا حضور۔ تو ایسی محبت ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہم ہر بات پر کمپرمائز کر لیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کبھی کمپرمائز نہ کریں، کبھی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے کے لیے تو حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب بوسہ دے کے معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ بوسہ دے کر کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بوسہ دے کر کے کہہ رہے ہیں اے پتھر، اے حجر اسود، میں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، اس محبت کی وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں جو میرے دل میں رسول اللہ کی ہے۔ اگر میں دیکھتا نہیں رسول اللہ کو، اگر میں رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر بیویوں سے ناراض ہو گئے، 1 مہینے تک آپ الگ رہے، 1 مہینے تک۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت مانگی تو جو خادم تھے انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی حضور کی اجازت نہیں اندر آنے کی کسی کو، ابھی آپ اندر نہیں آ سکتے۔ تو یہ دیکھا کہ عمر جیسے آدمی، کوئی اتنا قریبی آدمی ہو اور انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو دل پہ بات لگی، بھئی میرا قریبی کوئی آئے، میرا دروازہ بند ہو اور میں کہہ دوں، یا میرا کوئی قریبی کہہ دے بھئی ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو دل پہ تو بات لگے گی کہ رشتہ دار بھی ہو اور قریبی بھی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، تو وہاں سے ہی کھڑے ہو کر کے کہا زور سے، یا رسول اللہ میں عمر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ننگی تلوار۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے کھڑے کھڑے ہی کہا، کیونکہ فون کا زمانہ نہیں ہے، ایس ایم ایس کر دے، فون کر دے، تو باہر سے ہی کھڑے کھڑے کہا، اور آواز میں بڑی تیزی تھی، غصہ جلال تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ عمر کو یا اپنے صحابہ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ 1 مہینے سے آپ بیویوں سے ناراض ہیں، اور ان بیویوں میں میری بیٹی حفصہ بھی ہے، یا رسول اللہ آپ
اجازت دے دیجئے اگر میری بیٹی نے آپ کی شان میں کوئی غلط بات کہی ہے یا آپ کو ناراض کر دیا ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے، آپ کا یہ غلام جسے دنیا عمر کے نام سے جانتی ہے اور اس بات کے نام سے جانتی ہے کہ عمر اسلام کے خلاف بڑا سخت رہتا ہے، یہودی اور منافقوں کے خلاف بڑا سخت رہتا ہے، آپ اپنے اس غلام کو اجازت دیجئے اگر میری بیٹی حفصہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مجھے اجازت دیجئے، اس ننگی تلوار سے میں اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں گا، لیکن کبھی میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ ناراض ہو جائیں میری بیٹی سے یا مجھ سے، کبھی میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ آج کے سسر کو پتہ چل جائے میرا داماد میری بیٹی سے ناراض ہے تو بیٹی کی تمام تر غلطی ہونے کے بعد بھی ساری ہانڈی اپنے داماد کے اوپر پھوڑے گا کہ جو ہوگا بات کو دیکھا جائے گا، پہلے یہ ہنڈیا کس کے اوپر پھوڑو؟ داماد کے اوپر پھوڑو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور بھائی تو آستین اوپر کو کلائیوں اوپر کو سوت کے آئیں گے، ہڑا ہاتھ دیکھیں گے جیجا کو، اس نے ہماری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ ہوتی ہے بات۔ کتنا گہرا تعلق ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ اجازت دیجئے، بس کیا ہے یہ اندر کی محبت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ کی قسم کبھی ہم ایمان کا سودا کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ہماری نماز چھوٹ جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یار اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اور زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور زیادہ محبت کرتا ہے، اور بندہ یا بندی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے یا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتا ہے اور بار بار رکھتا ہے، بار بار رکھتی ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے میرے بندے اپنی پیشانی کو اٹھا، میری بندی اپنی پیشانی کو اٹھا اور ہاتھ پھیلا، جھولی پھیلا، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، اپنی عزت و آبرو کی، اور مجھے قسم ہے اپنی بادشاہت اور قدرت کی، میں تیرے ہاتھوں کا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دوں گا۔ بات وہی ہے کہ جب محبت ہوگی ہمارے دل میں تو پھر اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے قربانی دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، بہت آسان۔ جان کی کوئی پرواہ نہیں، جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام تھا حضرت ام عمارہ۔ کیا نام ہے؟ ام عمارہ۔ غزوہ احد میں 2 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں، ایک کا نام حبیب تھا اور ایک کا نام عبداللہ تھا، اور بیٹوں کو کہا کہ بیٹو اللہ کے یہاں محبوب بننے کا آج ہی موقع ہے، جان چلی جائے کوئی پرواہ مت کرنا، لیکن رسول اللہ کی محبت اپنی جان سے اور مجھ سے بھی زیادہ کرنا۔ دونوں بیٹوں کو لے کر خود بھی شریک ہوئیں اور دونوں بیٹوں کو بھی لے کر کے آئیں، اور دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکشن کر رہے ہیں، پہرے دار بن کر کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک دشمن نے ان کے ایک بیٹے کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ ایسا ہے کہ پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا تو تلوار اس نے کاندھے پہ ماری، کاندھے پہ، تو وہ تلوار پھسلتی جو لگی تو وہ نیچے جو ہے نا سینے تک ان کا بدن کٹ گیا، ان کے ایک بیٹے کا۔ اب وہ زمین پہ گر گئے، زخم گہرا ہو گیا اور خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، ارے یہ تو ام عمارہ کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کو آواز دی کہ ام عمارہ تمہارے بیٹے پر حملہ ہو گیا ہے، جاؤ جلدی اپنے بیٹے کی طرف جاؤ، ان کو سنبھالو۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھیں۔ آج میں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ماں بہنوں سے، اسلامی مستورات، اسلامی خواتین سے یہ کہتا ہوں کہ آج مقابلہ تلوار کا، بندوق کا، توپ کا نہیں ہے، آج مقابلہ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے۔ آج میری آپ کی نسل، آج میرے آپ کے نوجوان بچے، آج میرے اور آپ کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، پیسوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اور ہماری بہت ساری سیدھی بہنیں، ہماری بہت ساری
लाउबालीपन का शिकार, मालो दौलत के लालच में आकर के गैर मुस्लिमों से अपने ईमान पर कंप्रोमाइज कर लेती हैं। कोठियों को देख करके, चमचमाती गाड़ियों को देख करके, नोट और पैसे और दौलत को देख करके अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं। क्यों? इसलिए कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, मुस्लिम लड़कियों को कैसे फंसाना है, उनको अपने काबू में कैसे करना है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको घर बार दिया जा रहा है। और हमारी इस्लामी खवातीन, हमारी इस्लामी बहनें उनके चुंगल में आ जाती हैं, उनके चौंचले और झांसे में आ जाती हैं और ईमान का सौदा करके उनके हाथ में हाथ थमा देती हैं। और कुछ ही सालों में नहीं, कुछ ही महीनों में ऐसा होता है, कभी पता चलता है उसकी लाश वहां पड़ी है और उसकी लाश वहां पड़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आज जो मुकाबला है वो आपके ईमान का और आपके दुश्मन के कुफ्र का मुकाबला है। वो मुकाबला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बदर के मैदान में 313 उतार करके कहा था, अपने खेमे में बैठ करके अपने रहमत वाले हाथ उठा करके अल्लाह से कहा था, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा फलन तुअबद अबदा, कि ए अल्लाह, ये छोटी सी जमात 313 की 1000 के मुकाबले में मैंने उतार दी है। इनके पास तलवार नहीं है, इनके पास नेज़े भाले कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह, ये सामने 1000 हैं, इनके पास हथियार हैं, इनके पास सब कुछ है, मेरे पास 313 हैं। इनके सीने में बस तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत है, इनके अलावा कुछ नहीं है। मेरे और तेरे मोहब्बत का इश्क और मेरे मोहब्बत की आग लेकर के ये मैदान में उतर चुके हैं। ए अल्लाह, अगर ये 313 दुश्मनों के हाथों हलाक हो गए और दुश्मनों के हाथों अगर मारे गए, ए अल्लाह, फिर तेरा नाम लेने वाला इस जमीन पर कोई नहीं होगा। ए अल्लाह, आज इन्हें बचा ले, अल्लाह आज इन्हें बचा ले। वही मुकाबला आज का है कि अगर बहनों आज अगर आप ईमान का सौदा करोगी, कौन आपकी नस्ल को परवान चढ़ाएगा? कौन उम्मत में जाकर मेहनत करेगा? कौन उम्मत में जाकर के अपनी जाफशानी का मुजाहिरा करेगा? कौन अपना जान माल लगाएगा? मुझे भी घर में बैठने से फुर्सत नहीं, खाने पीने से फुर्सत नहीं, कारोबार धंधा करने से फुर्सत नहीं, मस्तूरात को अपने घरों से फुर्सत नहीं है। कौन उम्मत के गम को समझ रहा है? कौन उम्मत में निकल कर चलत फिरत कर रहा है? कौन मर्दों की फिक्र कर रहा है? मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। कौन औरतों की फिक्र कर रहा है? औरतों से ज्यादा बच्चे हैं। कौन बच्चों की फिक्र कर रहा है? ये वो मौजू है, जो वो मैदान है जो दूर तक मैदान नजर आता है, कोई एक भी मेहनत करता हुआ नजर नहीं आता है। कोई खाल नजर आता है तो जमाना उनकी भी टांगे पकड़ के खींचता है। मियाँ इनको कोई और काम नहीं है, मियाँ इनको कोई और काम नहीं है, इनको अपने बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, इनको अपना घर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एतराज़ करने से पहले हाय एक नज़र रसूलुल्लाह के ऊपर भी डाल ली जाती। क्या 2 महीने तक चूल्हा नहीं डाला? क्या उनके यहाँ खाना नहीं आ सकता था? जन्नत के आला किस्म के खाने अल्लाह की कसम उनके पास आ सकते थे। जन्नत से फरिश्ते और हूरें उनकी खिदमत के लिए आ सकती थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने अल्लाह से सारा दरवाज़ा बंद करवा। अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप भी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार के चले जाते तो फिर आज और हम यहाँ अल्लाह की कसम बैठे हुए नहीं होते। मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल की कुरान और सुन्नत की बात नहीं करता, न मालूम हमारे पास ईमान होता भी नहीं होता। अगर ईमान नहीं होता तो न मालूम मैं और आप पता नहीं किस मंदिर में जाके घंटे बजा रहे होते और न मालूम कितने करोड़ मूर्ति देवताओं की पूजा कर रहे होते। हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारा बनाने वाला, पैदा करने वाला कौन है। तो उम्मे उमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज़ दी तो एकदम आई। बेटे को जब देखा तो बेटे का बदन फटा पड़ा है। बदन फटा पड़ा है। अपना कपड़ा निकाला एक जल्दी से, उसको फाड़ा, बेटे के जख्म को बांधा और हाथ पकड़ के बैठ गई बेटे का। उम्मे उमारा हाथ पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, बेटा अल्लाह का महबूब बनने के लिए आज से ज़्यादा अच्छा दिन तेरे पास कोई नहीं हो सकता। बेटा तूने मेरा दूध पिया है, कभी बुज़दिली नहीं देखूं मैं तेरे से।
یہ نہیں کہ بیٹا جا ادھر کو بیٹھ جا کے جا بڑا تھکا ہوا آیا کام کاج سے آیا ارے چل نماز بات کو پڑھ لیے، نہ بیٹا پوری رات سونا فجر میں بھی سونا، نہ یہاں ہاتھ کٹا سینہ کٹ گیا، سینہ پھٹ گیا، اور ام عمارہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا آج ہے اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کا دن، اٹھ کھڑو ہو اور رسول اللہ کی حفاظت کر جا کر کے۔ بیٹے کو کھڑا کیا، رسول اللہ کے پروڈکشن میں جا کے کھڑا کیا، اتنے میں ہی تھوڑی دیر میں یہ وہاں سے اٹھیں اور یہ بھی لگ گئی اپنے جنگ پر۔ اتنے میں ایک دشمن تھا، اس کا نام تھا ابن قنیہ۔ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ ملعون ہے، یہ وہ الو کا پٹھا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے نبی کے 2 دانت شہید کر دیے تھے۔ ابن قنیہ یہ وہ کمبخت ملعون تھا کہ جس نے پتھر مارا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اور وہ پتھر آپ کے سیدھا ہونٹ پر جا کے لگا تھا اور آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ بدبخت تھا۔ ابن قنیہ آیا اور ام عمارہ کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ آپ کا یہ بازو بالکل کٹ گیا، صرف کھال ہلکی ہی رہ گئی، کھال۔ کون ہے یہ ام عمارہ؟ یہ مرد کی بات نہیں کر رہا، میں خاتون کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات کر رہا ہوں، اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کی دفاع کے لیے، آپ کا پروٹیکشن، آپ کی حفاظت کے لیے خود بھی کھڑی ہے، بیٹا بھی زخمی ہو گیا اور اب خود بھی زخمی ہو گئی، اور ہاتھ ایسا کٹا کہ صرف کھال ہلکی ہوئی رہ گئی، کھال ہلکی رہ گئی۔ وہ جو بیٹا تھا جن کے پٹی باندھی تھی انہوں نے، جن کے زخم پر انہوں نے اپنا کپڑا پھاڑ کر رکھا تھا، وہ دوڑا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر کے ماں کو سنبھالا اور ماں کے ہاتھ کو سنبھالا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، بیٹا بھی زخمی، ماں بھی زخمی، کتنی بڑی بات ہے۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کا آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور جو صحیح معنی میں بیٹا ہوگا ماں سے محبت کرنے والا، وہ ماں کے سر میں کبھی درد برداشت نہیں کر سکتا، اور دین کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے اس ماں اور اس بیٹے کو ایسا زخم لگا ہے کہ بیٹے کا بھی سینہ پھٹا ہوا ہے اور ماں کا بھی ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اتنے میں ہی خبر آئی کہ تیرا دوسرا جو بیٹا ہے نا، تیرا جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھی زخمی ہو چکا ہے۔ دوڑے دونوں اپنے اس کے پاس گئے، دوسرے بیٹے کے پاس جا کے دیکھا تو وہ بھی زخمی تھا۔ اب ایک ماں اپنے 2 لال کے پاس بیٹھی ہے اور 2 زخمی بیٹوں کے پاس بیٹھی ہے، اور ماں بھی رو رہی ہے، بیٹے بھی رو رہے ہیں، دونوں بیٹے ماں کے سینے سے لگے ہوئے ہیں اور تینوں رو رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو اس فیملی کے اوپر پڑی ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ام عمارہ صبر سے کام لینا، اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ، یہاں آؤ، یا رسول اللہ میں بھی اور میرے بیٹے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، یا رسول اللہ میری بس اتنی تمنا اور اتنی آرزو ہے، جب تک ہم زندہ رہے ہیں آپ کے پاس رہیں، آپ کا دیدار کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، ہمیشہ ہم آپ کا دیدار کرتے رہیں، یا رسول اللہ ہم جب شہید ہو جائیں تو آپ بس اتنی دعا کر دینا اللہ سے، بس اتنی دعا کر دینا کہ اے اللہ یہ میرے وہ صحابی ہیں، یہ میرے صحابہ کی وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے تیرے میرے اور دین کی خاطر اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ کر دیا، ماں باپ بغیر اولاد کے ہو گئے۔ اے اللہ جیسے دنیا میں انہیں تو نے میرا ساتھی بنایا ہے، اللہم اجعل رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں بھی انہیں تو میرے ساتھ کر دینا، جنت میں بھی تو ان کا مجھے ہمسایہ بنا دینا، ان کا پڑوسی بنا دینا۔ ام عمارہ کہتی ہیں اب بس میرے دل کی تمنا پوری ہو چکی ہے، یہ میرے بیٹا حبیب ہے، یہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، بیٹا عبداللہ، بیٹا حبیب، تمہاری ماں بھی زخمی ہے اور تم بھی زخمی ہو، آج کے بعد اگر تمہارا میرا ملن نہیں ہوا تو جنت الفردوس میں محمد رسول اللہ کے سامنے ہوگا اور جنت میں آپ کا ہمارا سامنے ہوگا، لیکن خبردار تمہارے قدم نہیں بہکنے چاہیے۔ اتنی بڑی قربانی دینا کیوں آسان ہے جی؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں۔ آج ہمارے پاس دعوے ہیں، بس آج ہمارے پاس کیا ہیں؟
دعوے ہیں اجی ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں ہیں. کتنی کرو ہو؟ بہت کرے ہیں، پتہ بھی نہیں کتنی ہے. اچھا، اور فجر کی نماز میں خراٹے لے کے سو میں، فجر کی نماز میں خراٹے لے کے سو میں. یہ ہمارا اپنا حال ہے. مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب مجھے کبھی کبھار کہیں فجر کے بعد کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے، مسلمانوں کے محلے سے گزرتا ہوں، سائیں سائیں سناٹا، ایسا لگا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے سارے. ہاں ایسا لگا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے سب. مسلمانوں کے گھر خالی. اب پنکھوں کی تو آواز آ ہے چلنے کی، اور سردیوں میں وہ بھی نہ آتی. کولر کی آواز آئے گی، پنکھوں کی آئے گی، اے سی کی آئے گی. اور جو غیر مسلم کے محلے پڑتے ہیں نا، غیر مسلم کی عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہوئے ملتی ہیں. یہ ہمارا اپنا حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے، اور ہماری یہ پوزیشن ہے. اب پھر بھی ہم کہ میں یار ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ احد کے میدان میں سے جب صحابہ واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اونٹ پہ سوار ہیں اور دونوں طرف ان کے بوجھ لٹک رہا، کوئی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی بوجھ لٹک رہا، جیسے کوئی بھاری گٹھری ہوتی ہیں، بھاری لمبی لمبی. جب وہ قریب آئیں تو دیکھا کہ ادھر تو لاشیں لٹک رہی ہیں، دائیں طرف بھی لاش اور بائیں طرف بھی لاش. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ خاتون یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگیں کہ یہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں، ایک شوہر ہے ایک بیٹا ہے. کون ہے؟ ایک رشتہ دار ایک بیٹا. اور رسول اللہ کی پہرے داری کرتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے. اور وہ خاتون اپنے شوہر کو جو شہید ہو گیا تھا اور اپنے بیٹے کو جو شہید ہو گیا تھا، اونٹ پر سوار کر کے مدینے میں داخل ہو رہی تھی، اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اوپر کو آنکھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، اے اللہ، ایک عورت کا سہارا شوہر ہوتا، شوہر کے بعد بیٹا ہوتا، میں دونوں سہارے تیرے حوالے کرتی ہوں، اللہ تو قبول فرما لے. آج کیا ہماری عورتیں اتنا بھی نہیں کہتی اے اللہ میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی نیند تیرے حوالے کر دی، فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہی ہوں، قبول فرما لے. آج کتنی بھی نہ کہتی. ایک خاتون دوڑی ہوئی جا رہی ہیں کیونکہ احد کے معرکے میں، احد کے جنگ احد میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. شیطان نے یہ خبر اڑا دی تھی مسلمانوں کے ہاتھ پیر پھول جائیں، پیر اکھڑ جائیں. تو ایک خاتون آئی دوڑتی ہوئی، بے تحاشا، نہ اپنے پردے کا ہوش ہے نہ دوپٹے کا ہوش ہے، اور یہ ایک ہی جملہ زبان پر، رسول اللہ کا کیا حال ہے، رسول اللہ کا کیا حال ہے، بتاؤ جلدی بتاؤ. ایک صحابی ملے، ارے تجھے پتا تیرا شوہر شہید ہو گیا؟ تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے. ایک اور آیا، تجھے بتا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس مجھے اتنا بتا تو میرے رسول کا کیا حال ہے. ایک تیسرا ہے، تجھے بتا تیرا باپ شہید ہو گیا؟ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس مجھے اتنا بتا تو میرے رسول کا کیا حال ہے. ایک چوتھا آیا اور کہنے لگا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. تو کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، بس مجھے اتنا بتا تو میرے رسول کا کیا حال ہے. بتاؤ، ایک عورت کا سب سے بڑا سہارا شوہر ہے. اللہ نہ کرے کسی کا گھر خراب ہو، شوہر کے بعد کس کا سہارا؟ باپ کا سہارا، بیٹے کا سہارا. بیٹا اگر کسی کا نہ ہو تو باپ کا سہارا، باپ کا سہارا نہ ہو تو بھائی کا سہارا. اور جب یہی سارے سہارے اڑ جائیں تو اس عورت کا کیا حال ہوگا. یہ عورت روتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی جا رہی ہیں، اور گڑ گڑاتی ہوئی جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوں کے بل بیٹھ گئیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں، اور آپ کا دامن پکڑ لیا. یا رسول اللہ، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا باپ بھی شہید ہو گیا. سب کی شہادت مجھے منظور ہے، سب کی طرف سے غم مجھے منظور ہے، اور ہر مصیبت مجھے ہلکی ہے، اور ہر مصیبت سہنا اور جھیلنا اور برداشت کرنا میرے لیے آسان ہے. لیکن یا رسول اللہ، آپ کا ایک بال بھی کوئی نقصان پہنچا مجھے کبھی یہ گوارا نہیں ہے. اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں میں، بتاؤ ہم اگر اسی حال میں زندگی گزار کے چلے گئے تو ان عورتوں کو ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ان کے بھی تو بچے تھے نا. آخر میں ایک واقعہ اور بتا دوں میں. مدینے میں ایک خاندان رہتا تھا، چھوٹا سا خاندان. مدینے میں ایک خاندان رہتا تھا چھوٹا سا. ایک لڑکا تھا، لڑکا اس کا نام تھا اقربہ، نہیں بشیر. بشیر کے باپ کا نام تھا اقربہ.
تو وہ ایک جنگ میں گئے، 6 سال یا 7-8 سال کا معصوم بچہ تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عربی کی کتاب ہے تاریخ الادب للعرب، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بشیر جو تھے نا 8 سال کے تھے، 8 سال کے، ابن ثمانیہ 8 سال کے تھے. ان کے باپ تھے بشیر. بشیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے، یعنی بیوی اور بچے کو گھر چھوڑ گئے. اب سفر ہوتے تھے بڑے لمبے لمبے، تو کافی دنوں کے بعد جب آنا ہوا تو یہ جو لڑکا تھا 8 سال کا بشیر، یہ ہوا یہ کہ جب ان کے باپ سفر پہ چلے گئے تو ان کی ماں بیمار ہو گئی، اور بیماری نے ایسا گھیرا کہ اس بیماری میں وہ انتقال کر گئیں. انتقال ہو گیا ان کا، بشیر کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھو، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، نہ بھائی نہ بہن، کوئی یعنی یمن کے رہنے والے تھے، سارا خاندان وہیں رہتا تھا. اور باپ کہاں گئے؟ اللہ کے راستے میں، دین پھیلانے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے. اور چھوٹا معصوم بچہ 8 سال کا ماں کے پاس رہتا، ماں کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا. اب اکیلا بچہ بچا نا، تو بچہ اب ادھر ادھر پڑوسیوں میں بیچارہ اپنا وقت گزارنے لگا، کبھی آپ کے پاس، کبھی ہمارے پاس، کبھی آپ کے بچوں میں، کبھی ہمارے بچوں میں، اس طریقے سے. اب پتہ چلا مدینے میں کہ بھئی جو یہ لشکر گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے. تو بشیر جو لڑکا تھا 8 سال کا، یہ مدینے کی بستی سے باہر آیا، کائے کے لیے؟ اپنے ابا کا استقبال کرنے کے لیے، اپنے ابا کو ویلکم کرنے کے لیے کہ بڑے دنوں کے بعد ابا آئے ہیں، اماں کا تو انتقال ہو گیا ہے اور میں نے اپنے دل کی بات آج تک کسی کو نہیں کہی ہے. میرے ابا سفر سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ لے کے آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ ساز و سامان لے کے آ رہے ہوں. یہ ساری باتیں دل سے کرتے ہوئے بشیر مدینہ بستی سے باہر آیا، اور باہر آتے ہوئے جب قافلہ دکھائی نہیں دیا تو ایک ذرا سے چٹان تھی، اس چٹان کے اوپر چڑھ گیا اور قافلے کو دیکھنے لگا. قافلہ ٹکڑی ٹکڑیوں میں آ رہا تھا، پورے لشکر ٹکڑی ٹکڑی میں آتا تھا. پہلے لشکر پہ پہلی ٹکڑی پر نگاہ گئی، ابا نظر نہ آئے. دوسری قافلے پہ نگاہ گئی، ابا نظر نہ آئے. پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا، جو ٹکڑی تھی، اس پہ نگاہ گئی، ابا نظر نہ آئے، کہیں بھی ابا نظر نہ آئے. اور پھر جب دیکھا کہ اب قافلہ نہیں آ رہا پیچھے سے اور مکمل قافلہ آ چکا ہے، تو یہ دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ما فعل بی ما فعل بی ما فعل بی. اے اللہ کے رسول، میرا ابا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرا ابا کہاں ہے؟ حضور نے صحابہ سے فرمایا بھئی کون بچہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اقربہ کا بیٹا بشیر ہے. اب حضور نے نہیں فرمایا ڈائریکٹ کہ تیرا ابا بھائی شہید ہو گیا، شہید ہو گئے تھے ان کا. ڈائریکٹ نہیں کہا کہ بچہ ہے، شوکنگ نوائز ہے اس کے لیے، شوق پڑے گا، جھٹکا لگے گا. آقا نے فرمایا بیٹا آپ اوپر آؤ. حضور نے اوپر بلایا، اپنے سامنے سواری پہ اپنے آگے بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے. ہاتھ پھیر رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ایک آنسو بشیر کے کاندھے پہ گرا. اب بشیر جو بچہ تھا یہ 8 سال کا، اس نے جو اپنی نگاہ پھیر کر اپنی گردن گھما کر دیکھا رسول اللہ کو، تو رسول اللہ کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں. جب حضور کو روتا ہوا دیکھا تو بشیر سمجھ گیا کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں، میرے والد شہید ہو چکے ہیں. تو ایک دم کہا یا رسول اللہ میرا ابا شہید ہو گئے. جب بیٹے نے اتنی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے چیخ سی نکل گئی اور آپ کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. آپ ہچکی باندھ کے رونے لگے اور جب رسول اللہ روئے نا تو پھر یہ بچہ بھی زور زور سے شور مچا مچا کر کے رویا اور مدینے کی گلیوں میں اس بچے کی آواز گونج رہی تھی. سارا صحابہ رونے لگے ایک بچے کے رونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر 8 سال کے معصوم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا بچہ تو خاموش ہو جا، صبر کر، تیرا ابا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے. کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج سے تیرا ابا محمد رسول اللہ ہو، تیری ماں عائشہ ہو؟ یہ آج ہمارے بچے اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں.
یہ بچے ہمارے مسجدوں میں جا کے پیشانی جھکاتے ہیں، ان بچوں کے ہاتھوں میں قاعدہ بغدادی نورانی قاعدہ قرآن ہے. یہ ایسے نہیں آیا، ان بچوں کی قربانیاں ہیں پیچھے، ان بچوں کی قربانیاں ہیں. ایک مدینے میں خاتون رہتی تھی، ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا حارثہ. شارٹ کٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو بھائی اللہ کے راستے میں. اب ایک ہی بیٹا، نہ شوہر نہ کوئی دوسرا بیٹا. اب یہ جو حارثہ بن سراقہ تھے، ان کی والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، بہت زیادہ کمزور، بہت پیار کرتی تھی، بہت زیادہ. ماں تو ہر ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، لیکن کسی کا اکلوتا ہو تو اس سے تو اور زیادہ محبت ہوتی. تو یہ آئے ماں کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ ماں، جب آئے نا تو ان کے بولنے سے پہلے ایک دم ماں بول پڑی اور کہنے لگی بیٹا جوان تھے تو ماں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں تیری شادی کر دوں، گھر کا کام کاج مجھ سے نہیں ہوتا، میرا بھی دل نہیں لگتا، میں چاہتی ہوں تیری شادی کر دوں، تیرے بچے اچھے بھی ہوں گے، پھر میرا دل بھی بہلے گا، ذرا پوتے پوتیوں میں کھیلنا دل کر رہا ہے میرا. اب دیکھیے نوجوان لڑکا اپنے دل میں بات کیا رکھ کے لایا اور ماں کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ حضور نے اعلان کر دیا تھا. تو وہ بات حضور والی بتائی کہ اماں جان حضور نے تو اعلان فرمایا کہ چلو دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی. وہاں ایسا نہیں تھا کہ 40 دن کی جماعت میں چلو، 3 دن کی جماعت میں چلو، 4 مہینے کی جماعت، ایسا نہیں تھا. وہاں تو یہ تھا کہ تلوار لے کے نکلو، آگے تو غازی نہ آئے تو شہید. یہ تو وہاں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا. آخری سلام کر کے جاتے تھے، میاں بیوی بچے ماں باپ دوست و احباب رشتہ داروں سے سب سے کہہ کے جاتے تھے ہمارا آخری سلام قبول کر لو، آ گئے تو رشتہ دار، نہ آئے تو ہمارے لیے دعا کرنا. کیا ایموشنل مناظر ہوں گے وہاں، کیا ایموشنل گھڑیاں ہوں گی وہاں کی، بتاؤ. آج چھوٹے سے سفر کے لیے جاؤ، کوئی ہم سے آپ سے محبت کر رہا ہے، بھیجنا نہیں چاہتا کہ نہ جاؤ نہ جاؤ. بیویاں بھیجنا نہیں چاہتی، نماز جلدی آ جائیے میرا دل نہیں لگتا، یہ نہیں کہتی آرام سے پڑھ کے آئیو. 3 دن کی جماعت میں بھیجنے کے لیے آج مردوں کو تیار نہیں ہے، باپ تیار نہیں. اگر بھیجے بھی خبر گھڑی گھڑی خبر، گھڑی گھڑی خبر، گھڑی گھڑی کیا کر رہے ہو، کھایا پیا سونا، ہر ایک چیز کی خبر. اور بوڑھی خاتون کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے، بیٹا شادی کرنے کو دل کر رہا تیرا، شادی کر دوں تیری، تیرا گھر بھر جائے گا. اب وہ کہہ رہا حضور نے تو یہ آواز لگائی ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں بیٹا دیکھ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تو کھاتا ہے تو میں کھاتی ہوں، تو پیتا ہے تو میں پیتی ہوں، تو جب تک نہیں آتا میں دروازے کی طرح ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہوں، تو سوتا ہے تو میں سوتی ہوں، سردیوں کی بھی پرواہ کرتی ہوں، گرمیوں کی بھی پرواہ کرتی ہوں. بیٹے کا اصرار، ماں کا انکار، لیکن ادھر حضور کا بھی حکم ہے، حضور کے حکم کے سامنے تو ہر ایک چیز قربان ہے. پھر اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کا بوریا بسترا باندھ کے طے کر کے اور ہتھیار وغیرہ لگا کے دیے، اور جاتے جاتے کہہ رہی ہے کہ بیٹا اگر ہو سکے تو جلدی آنا، تیرے بغیر تیری ماں کا گھر میں دل نہیں لگتا ہے. تو جب تک نہیں آئے گا سونا نہیں ہوگا، کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا. ماں کی دعائیں لے کے بیٹا چلا. کچھ دنوں کے بعد لشکر واپس آیا تو یہ ماں اپنے بیٹے کو ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے باہر آئی. ذرا سارا تو دیکھا بیٹا نہیں ہے. ایک صحابی سے پوچھا بیٹا کہاں ہے، تو کہنے لگے تیرا بیٹا تو مر گیا. یہ نہیں کہا شہید ہو گیا، کہ تیرا بیٹا مر گیا. کیا کہہ رہے ہو، مر گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا ہوگا. کہنا شہید نہیں ہوا، مر گیا، قتل ہوا. کہ کیسا، کہ تیرے بیٹے کو ایک مسلمان صحابی نے شہید کیا ہے، قتل کیا. یہ بات بتائی نا تو ماں کے پیر کے سینے سے زمین نکل گئی. اس زمانے میں ماں کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات تھی کہ اس کا بیٹا دین کے لیے شہید ہو جائے. اس سے بڑے سر اونچا کرنے والی کوئی بات نہیں تھی. اس زمانے میں خاتون کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ تھی کہ اس کا شوہر دین پر اپنی جان دے. اس سے بڑی فخر کی بات کوئی نہیں تھی ان کے لیے، اس سے زیادہ سر اونچا کرنے والی بات نہیں تھی کوئی. بولے منظر کیا بتاؤ تو ذرا، کہ وہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر جنگ ہوئی ہے نا، وہاں ایک کنواں تھا، اس کا نام بدر تھا. اسی وجہ سے اس جنگ کا نام کیا پڑ گیا، بدر ہو گیا. جنگ بدر اس وجہ سے ہوا. جیسے غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے اس کا غزوہ احد نام ہو گیا. تو جہاں جو جنگ ہوئی وہ جنگ جو ہے نا اس علاقے کے نام سے مشہور ہو گئی ہے. تو جیسا کوئی چھپر والی مسجد کے پاس میں بریانی سینٹر کھول لے تو کہیں گے بھی کہاں پر ہے، کہ چھپر والی مسجد کے پاس میں
ہے بریانی کا کام، لیکن مشہور کیسا ہوگا؟ چھپر والی مسجد کے پاس میں کوئی وہ پمفلیٹ چھپوائے، کوئی کارڈ چھپوائے تو اس کے سامنے بھی کیا لکھوائے گا اس کے نیچے کہ نکٹ چھپر والی مسجد، یہ لکھواتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جنگ مشہوری، تو وہاں پر کنواں تھا، ایک صحابی تھے حبان رضی اللہ عنہ، وہ تیر انداز بوز تھے، ان کا نشانہ بڑا اچھا تھا، انہوں نے ان کو لگا دیا کہ بھائی تم جو ہے نا کنویں پر لگ رہنا، کہ ایسا نہ ہو دشمن آ کے پانی میں زہر ملا دے اور ہم پی لیں اور ہمیں نقصان ہو جائے، اور جو بھی آیا اس سے نپٹ لینا۔ اب جب رات ہوئی تو یہ جو اکلوتا بیٹا تھا اپنی ماں کا، اسے لگی پیاس، جو حارثہ بن سراقہ تھے، انہیں جب پیاس لگی تو یہ گئے خرامہ پانی لینا، اور جو پہرے دار تھے وہ تیر انداز جو تھے، انہوں نے دیکھا کوئی آ رہا تو انہوں نے سوچا وہ کوئی دشمن آ رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ انہوں نے نکالا تیر کمان، اور جب تانت کھینچ کے نشانہ، بنو نجار کے آدمی تھے وہ، اور ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، بڑا اچھا نشانہ تھا۔ انہوں نے جب لگایا نشانہ تو بغیر کسی غلطی اور خطا کے وہ تیر جا کے یہ ماں کا اکلوتا جو بیٹا تھا اس کے حلق میں جا کر لگا، کہیں ادھر ادھر لگتا تو بچ جاتے، لگا کہاں جا کے؟ حلق میں، اور شہرک جو تھی، وہ شہرک جو دل، جس کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا، وہ کٹ گئی۔ اب یہ گرے، سنبھلتے سنبھلتے تیر نکالنا چاہا تو نکال نہ سکے، اتنے وہ آئے شہید ہو چکے تھے۔ اب جب انہیں پتہ چلو ہو دھوکے سے میرا اپنا بھائی شہید ہو گیا، انہوں نے حضور کے پاس آ کر کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی دیکھو میں نے بھی تمہاری غلطی معاف کی اور اللہ نے بھی تمہاری غلطی معاف کی، انہیں بھی شہادت کا درجہ دے دیا اور اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، انہیں بھی خوش کر دیا۔ تو اب یہ روتی روتی حضور کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، قتل ہوا، شہید نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہو یہ بتاؤ، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، میں لمبا واقعہ ہے، بتاؤ چاہتی کیا ہو، چاہتی کیا ہو؟ یا رسول اللہ جو آپ کہہ دیں، اگر آپ یہ کہہ دیں وہ شہید نہیں ہوا صرف قتل ہوا ہے تو میں ایسا روں گی کوئی ماں آج تک اپنے لال کے جنازے پر نہیں روئی ہوگی، میں ریکارڈ قائم کر دوں، ریکارڈ، ایسا مجھے رونا آئے گا۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صبر کرنا ہے تو ایسا صبر کروں گی، ایسا صبر کہ زبان پر کبھی گلا کبھی شکوہ نہیں لاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ حارثہ کی ماں خوش ہو جا، میں محمد رسول اللہ تیرے بیٹے کو جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہوا اور گھومتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیسے کیسے واقعات آئے ہیں، کن کے اوپر؟ ماؤں کے اوپر۔ تو بس آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اپنے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں، اپنے گھر والوں کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ڈالیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ڈالیں، کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے تمہارے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی دنیا کی جتنی محبتیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں، سب رشتہ داریاں ختم ہونے والی ہیں، اور یہ سب آخری سانس تک ہیں، اور ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تابعداری ہوتی ہے صاحب، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سرینڈنگ پائی جاتی ہے، ہاں سرینڈر ہو جاتا ہے آدمی کہ نا میں آپ مجھ سے کیا ہو گیا نا میں آپ۔ دیکھو کتنی میاں بیوی ایسے ہیں کہ شوہر کے چکر میں اپنے میکوں سے بگاڑ دی، یا نہ شوہر کو نہیں چھوڑوں گی، کیوں؟ کیا ہے وہاں پر؟ محبت ہے۔ جس محبت کی وجہ سے آج کی خاتون اپنے میکے کو چھوڑ رہی ہیں شوہر کی وجہ سے، تو میں اور شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی ان دنیا کی محبتوں پر حاوی کر دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، کہ دنیا کی ہر چیز قربان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کرنے دیں گے۔ جب ایسا ہوگا نا تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی مزہ، آخرت میں بھی مزہ، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے اللہ بھی خوش اور نبی بھی خوش، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہی ہماری کامیابی کے معراج ہے، یہی ہماری بلندی ہے، اور یہی ہماری سرخ روئی ہے۔ چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، پردے کا اہتمام کریں، کاہے کی خاطر؟ نہ، اللہ رسول کی محبت ہے میرے دل میں۔ دیکھو پردے کا اہتمام اتنا کہ اگر شوہر کہے نا بھائی میرے دوست کی شادی ہے آپ کو بغیر پردے کے چلنا، کہ نہیں، آپ کا دوست میرے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دوست میرے لیے اللہ اور اس کے رسول، آپ کا دوست تو دور کی بات ہے، آپ شوہر ہیں، آپ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
وازواجہم امہاتہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اور رسول ایمان والوں کے اتنے قریب ہوں کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دار اتنا قریب نہ ہو جتنا قریب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی سب سے زیادہ محبت ہے، بچوں سے، بیوی سے، خاندان، کنبے، قبیلہ، دوست و احباب، رشتہ دار، سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، ہاں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو جب ایمان مکمل ہوگا ہمارا تو الحمدللہ ہر کام آسان ہوگا، کرنا آسان ہوگا۔ چغل خوری نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، بے پردگی نہیں کریں گے، نماز چھوڑنا نہیں کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک تقاضا ہے تابع داری، اور تابع داری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہماری اس قانون کے اکارڈنگ گزر جائے جو قانون اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین سرمایہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟